بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اسود کاکڑ ہے۔ میرا تعلق پاکستان میں صوبہ بلوچستان سے ہے۔ میرے والد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ 1970 میں پاکستان اور مالٹا ایئر لائنز کے درمیان دو طرفہ معاہدہ ہوا تو میرے والد صاحب کو پاکستان ایئر لائنز کی طرف سے بما فیملی مالٹا بھیج دیا گیا تاکہ مالٹا ایئر لائنز کو سپورٹ کر سکیں۔ میں بھی والد اور والدہ کے ساتھ مالٹا چلا آیا۔ میں نے یہیں تعلیم حاصل کی اور پھر پڑھنے کے لیے امریکہ چلا آیا۔ میرا امریکہ جانے کے بعد میری والدہ محترم واپس پاکستان آ گئی۔ میرے والد صاحب بھی والدہ کے ساتھ پاکستان چھٹیاں گزارنے آ گئے۔ انہوں نے کراچی کے پوش علاقے میں ذاتی گھر خرید لیا۔ میرے والد صاحب کچھ عرصہ پاکستان میں رہنے کے بعد دوبارہ مالٹا چلے گئے، جبکہ میری ماں اکیلی کراچی میں مقیم ہو گئی۔ میری ماں نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ایک عورت کو اپنے ساتھ رکھ لیا جس کا نام ناہیدہ رضوان تھا۔ ناہیدہ رضوان کا شوہر کسی کیمیکل فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ آنکھوں میں کیمیکل چلے جانے کی وجہ سے وہ اپنی بینائی کھو چکا تھا، جبکہ ناہیدہ کے دو بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ سارے گھر کا بوجھ ناہیدہ پر آن پڑا تو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر ناہیدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر ناہیدہ نے اپنی بیٹی کو 5ویں میں پڑھائی چھوڑنے کا کہا اور اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگی، جبکہ ناہیدہ کا بیٹا ابھی بامشکل 1.5 سال کا ہی ہوگا، جسے وہ اپنے نابینا شوہر کے بازو کے ساتھ رسی کی مدد سے باندھ کر آتی تاکہ بچہ کہیں بجلی کو ہاتھ نہ لگا لے اور باہر بھی نہ چلا جائے۔ میری ماں جب ناہیدہ کے احوال سے آگاہ ہوئی تو میری ماں نے ناہیدہ کی بیٹی کو دوبارہ سکول میں داخل کروا دیا اور تعلیمی اخراجات خود اٹھا لیے اور ناہیدہ کی مالی مدد بھی شروع کر دی۔ جب ناہیدہ کی بیٹی نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میں امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان اپنی ماں سے ملنے آیا ہوا تھا۔ میں اپنی ماں کے ہمراہ ناہیدہ کو اس کی بیٹی کی کامیابی پر مبارکباد دینے گیا۔ میں جو مالٹا اور امریکہ جیسے ملکوں کے ماحول کا عادی تھا۔ مجھے ناہیدہ کا چھوٹا سا گھر اور انتہائی باپردہ و باسلیقہ بن کے رہتے دیکھ کر گھٹن سی ہونے لگی۔ میں جلدی وہاں سے فارغ ہوا اور اپنی ماں کو لے کر گھر آ گیا۔ میں کچھ عرصہ پاکستان رہنے کے بعد مالٹا میں اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا۔ وہاں میں نے پائلٹ کی ٹریننگ کی اور مالٹا ایئر لائن میں بطور اسسٹنٹ پائلٹ سلیکٹ ہو گیا۔ میری ماں نے میری جوائننگ سے پہلے ہی میری شادی کی ضد پکڑ لی تو میں اور میرے والد صاحب پاکستان آ گئے۔ میری ماں نے میرے لیے ناہیدہ کی بیٹی کو سلیکٹ کر لیا تھا اور مجھے سوچنے کے لیے 2 دن کا ٹائم دیا تھا۔ اسی دوران میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی تو ہسپتال لے جانے پر پتہ چلا کہ میری ماں کو برین ٹیومر ہے۔ اتنی بڑی بیماری کا سن کر میں ماں کو چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا اور ناہیدہ کی بیٹی ریشم سے شادی کر لی۔ شادی کے ٹھیک 16 دن بعد میری ماں کا ٹیومر پھٹ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی موت کے بعد اپنی بیوی ریشم کو اس کی ماں ناہیدہ کے پاس چھوڑ کر مالٹا چلا گیا اور اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی۔ میرے والد صاحب کے ریفرنس کی وجہ سے مجھے مالٹا کی ایسی فلائٹ دی جاتی جس کا راستہ پاکستان سے ہو کر جاتا۔ یوں میں ہفتے میں ایک آدھ رات لازمی کراچی میں اپنے گھر ریشم کے ساتھ رک جاتا۔ میں نے ریشم کے پیپر تیار کروا لیے، مگر اسی دوران یکے بعد دیگرے ریشم کی ماں اور پھر میرے والد صاحب اس دنیا سے چل بسے، جس کی وجہ سے ریشم میرے ساتھ مالٹا نہ جا سکی اور اب ریشم کا میرے ساتھ جانا ممکن بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ نابینا باپ اور 13 سالہ بھائی کو چھوڑ کر کسی صورت میرے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے اب ریشم اپنے والد صاحب اور اپنے بھائی کے ہمراہ ہمارے کراچی والے گھر میں شفٹ ہو گئی اور اپنا آبائی گھر بیچ دیا۔ میں بھی پرانی روٹین میں ایک آدھ رات کا نائٹ سٹے کراچی میں ہی کر لیتا تھا۔ میری ایئر لائن میں ایک مصر کی انتہائی خوبصورت لڑکی جس کا نام خنسا تھا بطور ایروناٹیکل انجینئر آئی۔
نہ جانے کیسے مگر میری اور اس کی قربتیں بڑھ گئیں، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنے سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ خانسا نے شادی کے لیے ریشم کو طلاق دینے کی شرط رکھ دی، تو میں نے ریشم کو دل کی حالت زار سے آگاہ کرتے ہوئے خانسا کے مطالبے کے متعلق بتایا۔ ریشم نے روتے ہوئے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی طلاق نہ دینے کی بھی درخواست کی۔ میں ہر بار خانسا سے وعدہ کر کے آتا مگر پھر بھی ریشم کو طلاق نہ دے پاتا۔ خانسا کے شدید دباؤ کی وجہ سے میرے اور ریشم کے درمیان تلخی رہنے لگی، یہاں تک کہ ایک بار میں چھٹیاں لے کر پاکستان آیا ہوا تھا تو میں نے ریشم کو چائے بنانے کے لیے بھیجا۔ اسی دوران ریشم کا والد واش روم سے نکلتے ہوئے گر گیا۔ ریشم کا بھائی گھر میں موجود نہیں تھا۔ میرے غصے اور ڈر کی وجہ سے ریشم نے مجھے آواز نہ دی، جبکہ دوسری طرف میں چائے کے انتظار میں بیٹھا بیٹھا تھک گیا۔ میں ریشم کو آوازیں دیتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اچانک مجھے ریشم اپنے والد پر جھکی ہوئی نظر آئی، تو بجائے ریشم سے اس کے والد کی خیریت پوچھنے کے، میں نے تیش میں آ کر حکم عدولی کرنے کی سزا میں ریشم کی کمر پر ایک سٹیل کا بھاری راڈ دے مارا۔ ریشم جوں کی توں اپنے باپ پر جا گری۔ ریشم کا باپ تو نابینا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ریشم کا بھائی کافی دیر بعد گھر آیا تو اپنی بہن اور والد کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ بھاگتے ہوئے وہ میرے پاس آیا تو میں نے انتہائی تلخ لہجے میں اس سے کہا کہ ایمبولینس میں ہسپتال لے جاؤ، اور ساتھ ہی جھاڑ پلا دی کہ شور مت کرو، میں آرام کر رہا ہوں۔ نہ جانے کیسے اس نے ایمبولینس کا انتظام کیا، کیسے وہ اپنی بہن اور والد صاحب کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال جا کر پتا چلا کہ ریشم کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو چکی ہے اور اب وہ ساری عمر بنا سہارے کے نہ چل سکتی ہے اور نہ ہی بیٹھ سکتی ہے۔ میں نے اپنے طور پر خود کو کسی قانونی کارروائی کے جھنجٹ سے بچانے کے لیے پولیس والوں سے میل ملاپ کر لیا اور پھر ہسپتال پہنچا۔ ریشم کی حالت پتہ لگنے کے بعد اسے ہسپتال میں ہی طلاق دے دی، کیونکہ ریشم نے کسی کو میرے بارے یہ نہیں بتایا تھا کہ راڈ مارا تھا، بلکہ یہی بتایا تھا کہ وہ والد صاحب کو اٹھاتے ہوئے گر گئی تھی۔ ریشم کو طلاق دی تو ریشم کا بھائی طیش میں آ گیا، مگر ریشم نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نے کراچی والا گھر بیچ کر واپس مالٹا آ گیا اور اپنی ڈیوٹی سنبھالی، پھر ساتھ ہی خانسا سے شادی کر لی۔ میں نے پلٹ کر کبھی ریشم اور اس کے گھرانے کی خبر نہ لی۔ خانسا سے شادی کے بعد مجھے گراؤنڈ کر دیا گیا۔ مجھے اور خانسا کو امریکہ میں مالٹا ایئر لائنز کے آفس کی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ ہم دونوں امریکہ شفٹ ہو گئے۔ میرے اور خانسا کے 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں بیٹے تھے۔ مجھے یاد ہے میرا دوسرا بیٹا فقط 3 ہفتے کا ہی تھا جب ایک پائلٹ کی طبیعت اچانک بگڑ جانے کی وجہ سے مجھے ایمرجنسی پائلٹ کے طور پر فلائٹ امریکہ سے مالٹا کے لیے لے جانے کا حکم ملا۔ جب طیارے نے مالٹا ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈ کیا تو اس کا اگلا ٹائر پھٹ گیا۔ زبردست جھٹکے کی وجہ سے میرے بھی مورے تک ہل چکے تھے۔ جہاز کا انجن آگ پکڑنے سے محفوظ رہا، مگر سارا ناکارہ ہو چکا تھا۔ تحقیق کے لیے کمیٹی بنائی گئی تو مجھے قصوروار ٹھہراتے ہوئے میرے تمام تر واجبات ضبط کرتے ہوئے مجھے جاب سے نکال دیا گیا۔ دوسری طرف میری حالت کا سن کر خانسا نے بجائے مجھے سہارا دینے یا سپورٹ کرنے کے مجھ سے طلاق لے لی اور ایک ترک پائلٹ سے شادی کر لی۔ خانسا نے بچے میرے حوالے کر دیے، مگر میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ بچوں کو کیا سنبھالتا؟ میں نے بچے ایک لاوارث ادارے کے سپرد کر دیے اور ان کو بتایا کہ بچے مسلمان ہیں، مگر انہوں نے معذرت کرتے ہوئے بچوں کی باقی بچوں کی طرح ہی پرورش کرنے کی ذمہ داری لے لی اور بتایا کہ وہ بچوں کو اسلامی مذہب کی تعلیم و تربیت نہیں دے سکتے۔ میں آج امریکہ کے ایک اولڈ ہوم میں بستر مرگ پر پڑا موت کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے پیاروں سے ملنے والے لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں تاکہ اتنے پیسے جمع کر سکوں کہ میری موت کے بعد میری لاش کو پاکستان پہنچایا جا سکے، کیونکہ اگر مجھے امریکہ میں دفن ہونا پڑا
تو مجھے غسل، کفن اور جنازہ نصیب نہیں ہوگا۔ میری شدید خواہش کے بعد لاوارث لوگوں کے اس ادارے نے اس بات کی ذمہ داری لے لی اور آفر دی کہ ہمارے لیے کچھ پیسوں کا اگر انتظام کر لو تو تمہاری لاش پاکستان بھیج دی جائے گی۔ میں نے پاکستان میں ایدی فاؤنڈیشن کا ایڈریس دے دیا ہے اور لوگوں سے بھیک مانگ کر پیسے جمع کر رہا ہوں کہ کسی طرح میری میت پاکستان آ جائے۔ ہوس کے پوجنے والا انسان ہمیشہ ناکام رہتا ہے اور ظلم کا بدلہ ہر حال میں چکانا ہی پڑتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے اور ہمارا ظالموں میں شمار نہ کرے، آمین۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔